بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واللہ خیر معین۔ دوسرا طائفہ روایات جس میں احکام کی مخالفت کرے، چاہے ضروریات دین والے احکام ہوں چاہے غیر ضروریات دین والے، اس میں جو روایات موجود ہے جس میں وہ انکار کرتا ہے، تو ایسی صورت میں کسی بھی حکم کا انکار کرے جو شریعت میں ثابت ہے، جبکہ وہ اس حکم کو جانتا ہے، تو اس کا لازمہ ہے کہ نبی کا جھٹلانا لازم آئے گا، انکار رسالت لازم آئے گا، چاہے وہ حکم ضروری ہو چاہے حکم ضروری نہ ہو۔ یہ چونکہ انکار نبی انکار رسالت کا سبب بنتا ہے، چاہے ضروری نہ بھی ہو، احکام کو رد کر رہا ہے، موجب کفر اور ارتداد بنے گا، لیکن یہ محل نزاع سے خارج ہے، کیونکہ ہم بحث کر رہے ہیں ضروری میں، یہ بات چل رہی ہے غیر ضروری کی، کہ غیر ضروری جبکہ وہ احکام کو جانتا بھی ہے پھر بھی غیر ضروری احکام کو انکار کرتا ہے، جس سے تکذیب نبی یا رسالت کا انکار لازم آتا ہے، اس لیے کفر ہے۔ ہماری بحث ضروری میں غیر ضروری میں نہیں ہے۔ آیا انکار ضروری ارتداد اور کفر کا سبب بنتا ہے یا کفر کا سبب نہیں بنتا ہے؟ اگر وہ ضروری کو جانتا ہے اور پھر اس ضروری کا انکار کرتا ہے، تو اس سے انکار رسالت قطعاً لازم آتی ہے اور کفر کا باعث بنے گا۔ تیسری قسم کی روایات جو عمدہ مطلب ہے ہمارے مطلب میں، کہ انکار ضروری، آیا انکار رسالت لازم آنا ضروری ہے یا نہیں؟ اگر یہ تیسری قسم کے طائفہ روایت تام ہو جائے تو کوئی چارہ نہیں کہ ہم حکم کریں گے کہ منکر ضروری مطلقاً کافر ہے۔ مطلقاً یعنی کیا؟ چاہے وہ حکم کو جانتا ہو چاہے وہ حکم کو نہ جانتا ہو، ہر صورت میں منکر ضروری کافر ہو جائے گا۔ اور اس دلالت کے اوپر کہ آیا منکر ضروری مطلقاً کافر ہوگا، ان روایات کی روشنی میں اس پر دلالت کے اعتبار سے اشکال وارد کیا گیا ہے، جیسے کہ کلام ہمدانی اور غیر ہمدانی میں یہ اشکال پیش کیا گیا ہے۔ اشکال یہ واضح کیا گیا کہ صحیحہ روایت اگرچہ کہ اپنے اطلاق کے اعتبار سے احکام ضروریہ اور غیر ضروریہ دونوں کو شامل ہے، اور اس روایت کا تقاضا ہے کہ اس میں ہم حکم میں کفر کریں ہر اس شخص کو جو مرتکب گناہ کبیرہ ہوتا ہے، اس گمان کے ساتھ کہ وہ حلال ہے، اس کے باوجود اس حلال کو ایک گناہ کبیرہ کے عنوان سے انجام دیتا ہے۔ کہتے ہیں یہ مقتضی روایت کے اطلاق سے تمسک کرنا جائز نہیں ہے، اور اس سے تمسک کرنا مطلقاً اس کا ملتزم ہونا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا لازمہ بہت خطرناک آتا ہے۔
وہ یہ کہ ہر مجتہد دوسرے مجتہد کو کافر سمجھنے لگے گا، اس لیے کہ اگر بالفرض ایک نے اس چیز کو حرام سمجھا اور دوسرا اس کی حلیات کا اعتقاد رکھتا ہے، تو پہلا والا دوسرے والے کو کافر سمجھے گا، اس لیے کہ اس نے حلال سمجھ کے ارتکاب کیا، جبکہ پہلے والے کی نگاہ میں وہ حرام تھا اور گناہ کبیرہ تھا۔ مثلا اس کی چند مثالیں ابھی پیش کریں گے، تو اس کے نتیجے کے اندر یہ جو ہے مطلقاً ہم اس روایت کی دلالت کو نہیں لے سکتے ہیں کہ جو بھی ارتکاب کبیرہ قرار دے جبکہ وہ حلال کا اعتقاد بھی رکھتا ہے، حلال کا گمان بھی رکھتا ہے، اور اس کو حرام جو ارتکاب بھی کرے تو وہ کافر بن جایا کرتا ہے۔ اس سے تو لازم آئے گا کہ ایک مجتہد نے حرام کا فتویٰ دیا ہے، دوسرا مجتہد اس کو جائز سمجھ رہا ہے، اور جائز سمجھ رہا ہے، حلال سمجھ کے انجام بھی دے رہا ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ گناہ کبیرہ کو اس کے پہلے والے کے نزدیک تو وہ گناہ کبیرہ انجام دے رہا ہے اور ساتھ ساتھ عقیدہ میں حلال بھی رکھ رہا ہے، تو پہلا والا مجتہد تو دوسرے والے مجتہد کو کافر کا فتویٰ لگائے گا، اس لیے یہ نتیجہ نکالنا بڑا مشکل ہے۔ دیکھیں ابھی مثال پیش کرتے، مثال پر غور کیجئے گا تو آپ کی بات واضح ہو جائے گی۔ مثلا ایک مجتہد نے یہ بنا رکھی کہ فارسی میں نکاح کرنا صحیح ہے، اس نے نتیجہ نکالا روایات سے کہ فارسی میں نکاح کرنا صحیح ہے، اور نکاح صحیح عقیدہ رکھ کر اس نے خود بھی فارسی میں نکاح پڑھ لیا اپنا مثلا، یا کسی اور کا مثلا فارسی میں نکاح پڑھ لیا، تو مرتکب تو ہو گیا نا فارسی کے نکاح کا، جبکہ دوسرا مجتہد اس فارسی کے نکاح کو باطل سمجھ رہا ہے، باطل سمجھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلا مجتہد حلال سمجھ کے اس گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا جو زنا ہو گیا، اس کی نزدیک تو جو زنا ہو گیا نا وہ حلال سمجھ رہا ہے اور اس کو انجام بھی دے رہا ہے، تو اس کے نزدیک تو زنا اور گناہ کبیرہ ہو گیا۔ بس حلال کا اعتقاد رکھ کر گناہ کبیرہ اس کے نزدیک انجام دیا گیا ہے، اس لیے وہ جو فارسی کو منع کر رہا ہے وہ فتویٰ دے گا کہ پہلا والا مجتہد جو ہے وہ کافر ہو گیا ہے، نہیں تو حلال سمجھ رہا ہے اس کو جو ہے کافر قرار دے گا نہیں۔ یہ نتیجہ اگر ہم روایات سے نکالے کہ جو بھی گناہ کبیرہ حلال سمجھ کے انجام دیتا ہے کافر ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فارسی والا نکاح پڑھ کر کے زنا انجام دیتا ہے تو وہ تو کافر ہو گیا دوسرے مجتہد کے نزدیک۔ بس صحیحہ کو مطلقاً لینا ممکن نہیں ہے، اس سے تو کفر لازم آ جاتا ہے، اس لیے صحیحہ کو دو میں سے کوئی ایک قید لگانا ضروری ہے، ورنہ خواہ ہر مجتہد دوسرے کو کفر کا فتویٰ دیتا رہے گا۔ آئیے دوسری مثال ملاحظہ کریں۔ مثلا ایک مجتہد نے بنا رکھی کہ تصویر بنانا حرام ہے، تصویر سے مطلب یہ جس میں پوری روح رہ سکے وہ تصویر سے مراد پینٹنگ سے فوٹوگرافی نہیں ہے، فوٹوگرافی جو حرام نہیں ہے، جو تصویر ہم لوگ نکالتے وہ حرام نہیں، پینٹنگ والی تصویر مراد ہوتی ہے۔
مجسمہ بھی حرام ہے، پینٹنگ اور مجسمہ حرام، لیکن یہ فوٹوگرافی والی تصویر حرام نہیں۔ ہاں وہ ہاتھ سے جو بنا، وہ اصل میں بہت ساری چیزیں بھی ابھی فقہی مسئلہ وہ نہیں چل رہا ہے، بتانا ہے کہ جیسے جو ہے وہ پینٹنگ حرام بنانے والے کے لیے، لیکن خرید و فروخت کی جا سکتی، مکروہ ہے، اور گھر میں رکھا جا سکتا ہے، مکروہ ہے۔ اس طرح مجسمہ اگر پرستش کے لیے نہیں ہے، عبادت کے لیے نہیں بنایا گیا ہے، تو پھر جو ہے اس کو بھی رکھ سکتے۔ جیسے بچے بچیاں جو گڑیاں نہیں کھیلتے، وہ بھی تو مجسمہ ہے اس کی، لیکن وہ پرستش کے لیے نہیں بنایا گیا، اس لیے وہ چلتا ہے، وہ مکروہ ہے لیکن حرام نہیں ہے۔ وہ بنانا حرام ہے، باقی رکھنا خریدنا جائز ہے۔ خیر، تو ایک مجتہد نے بنا رکھی کہ تصویر حرام ہے، دوسرے نے کہا مباح ہے، مباح سمجھ کے اس نے رکھی اور اس نے ایک کام حرام کو ارتکاب بھی دیا، تو پہلا والا مجتہد اس کو جو ہے وہ کافر قرار دے گا کہ حلال سمجھ کے اس نے اس کام کو انجام دیا، اس لیے وہ کافر قرار دے گا۔ تو یہ جو ہے مسئلہ پیش آ جاتا ہے، اس لیے صحیح روایت کو مطلقاً نہیں لے سکتے، اس میں کوئی نہ کوئی دو میں سے ایک قید لگانے کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ کل ملاحظہ کرنا ہے۔